بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیسی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، کیسی برکات کا نزول کرتا ہے۔ اللہ کریم اس پر کتنا راضی ہوتا ہے اور کس انداز میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور دعا کس انداز میں کرنی چاہیے۔ ہم اکثر یہ سارے سوالات سوچتے ہیں۔ تو دعا کا لغوی معنی پکارنا اور التجا کرنا ہے۔ امام راوی نے المحردات میں کہا ہے کہ دعا کا لغوی معنی یہ ہے کہ پکارنا اور التجا کرنا، اور دعا کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ چھوٹے کا اپنے بڑے سے اظہار عجز یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں بندے کا اپنے رب سے سوال کرنا، اور جب بندہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کوئی بھی حاجت عرض کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں ہو یا آخرت کے معاملے میں ہو، انسان جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، جس انداز میں بھی وہ سوال کرتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ ایک بندے کا اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے سوال کرنا، اسے پکارنا، اس سے مانگنا، اسے اصطلاح شریعت میں دعا کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی کے اظہار کا نام ہے۔ اور یہ دعا اتنے پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے، کہ جو بات انسان کسی سے نہیں کر سکتا، وہ بات انسان اپنے رب سے کر سکتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے، ایسا لمحہ آتا ہے جس میں وہ ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ اس پر کوئی ایسی تکلیف نازل ہو جاتی ہے جس کا وہ کسی سے ذکر نہیں کر سکتا۔ انسان کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو مشکلات سے بچائے، لیکن انسان ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ جس کی شرمندگی سے وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں سے نہیں کر سکتا، اپنے قریبی دوستوں کو اس بات پر اپنا رازدان نہیں بنا سکتا۔ جس بات کا انسان کسی سے ذکر نہیں کر سکتا، وہ بات انسان اپنے رب سے کر سکتا ہے۔ اور جو مشکل کائنات میں کوئی حل نہیں کر سکتا، وہ مشکل پھر ہمارا رب حل کرتا ہے۔ دعا ایک اللہ اور بندے کا ایسا رشتہ ہے، جو بات انسان کسی سے نہیں کر سکتا، باتیں انسان اپنے رب سے، اپنے خدا سے کر سکتا۔ اور جس مشکل سے انسان کو کوئی نہیں نکال سکتا، اس مشکل سے انسان کو اللہ نکال سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری حاجتیں اللہ ہی سے عرض کرنی چاہیے، چاہے کوئی چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، چاہے کوئی چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ ہمیں دنیا سے نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں دنیا والوں کے دروازے پر دستک نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنی حاجتیں اپنے رب کے حضور عرض کرنی چاہیے۔ کیونکہ دنیا والوں سے اگر مانگیں گے تو دونوں صورتوں میں سر شرم سے جھک جائیں گے، اگر وہ دیں گے تب بھی اور اگر نہ دیں گے تب بھی۔ اگر دنیا والوں سے تم کچھ مانگو گے اور وہ تمہیں دے دیں گے تب تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ میں تو اس کا احسان مند ہو گیا، تم اس کے احسان مند ہو جاؤ گے۔ تم اس سے کبھی اس طرح نظر نہیں ملا پاؤ گے کہ بھائی میں نے تو اس سے پیسے لیے یا فلاں چیز لی ہے، دنیا والا اگر تمہیں کچھ دے گا تب بھی تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا، اور اگر نہ دے گا تب بھی تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ تو پھر ہم کیوں دنیا والوں سے مانگیں، کیوں ان کے دروازے پر دستک دیں، جب ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ پتہ نہیں پھر ہم کیوں دنیا سے مانگتے ہیں، کیوں ان کے در پر دستک دیتے ہیں، جبکہ ہمارا رب خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن شریف میں سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب لوگوں سے ارشاد فرمائیے کہ اگر وہ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ کیا ہی محبت کا رشتہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ اور بخاری میں حدیث قدسی موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ گویا کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں۔
بخاری شریف میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں کتنا محبت کا رشتہ ہے۔ انسان دعا اکثر تب کرتا ہے جب دنیا والے اس کو دھتکار دیتے ہیں، جب وہ دنیا سے اکیلا ہو جاتا ہے۔ دنیا والے اس کو دھتکار دیتے ہیں، غم کی تنہائیوں میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکیلا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ہر کوئی اس کو چھوڑ گیا ہو، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب ساری دنیا چھوڑ دے انسان کو، تو انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی عرضیاں پیش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت دعا کی چند شرائط ہیں۔ چند شرائط صوفیہ نے ذکر کی ہیں، اور وہ چند میں آپ کے آگے بیان کرتی ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اخلاص کے ساتھ پھیلائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہو تو اس کا دل غیر کی طرف مشغول نہ ہو، یہی کہ اللہ سے بھی مانگ رہا ہے اور دنیا کے دروازے پر بھی دستک دے رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے، یہ نہیں کبھی دعا کیے چند لمحے نہیں گزرے اور شکایتیں شروع کر دی، بلکہ جب دعا کرے تو اس کے قبول ہونے کا انتظار بھی کرے۔ دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر ہی دستک دیتی ہیں۔ خود عبادت کرنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اپنے ساتھ والے کو عبادت کی طرف راغب کرنا کمال ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ عرض کری کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ آمین۔ جزاک